میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میری بیوی بہت اچھی تھی، مگر تھوڑے عرصے بعد میری بیوی ہر رات دودھ کا گلاس دینے کے بعد جلدی سو جانے کی تاکید کرتی تھی۔ میں حیران ہوتا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ایک رات میں نے دودھ نہیں پیا اور سونے کا ناٹک کیا۔ آدھی رات کو وہ اٹھی اور گھر کے پچھلے حصے کی طرف چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری زندگی بظاہر بہت پرسکون اور روایتی انداز میں گزر رہی تھی، لیکن میری بیوی کی ایک مخصوص عادت نے میرے دل میں نامعلوم شکوک و شبہات کے بیج بو دیے تھے۔ وہ ہر رات ایک مقررہ وقت پر مجھے گرم دودھ کا پیالہ دیتی اور انتہائی اصرار کے ساتھ جلدی سونے کی تاکید کرتی۔ اس کا یہ روزمرہ کا معمول مجھے ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ لگنے لگا تھا، کیونکہ دودھ پینے کے فوراً بعد مجھ پر ایک عجیب سی غنودگی طاری ہو جاتی اور میں صبح تک گہری اور بوجھل نیند میں ڈوبا رہتا۔ اس گھر کا ماحول شادی کے بعد سے ہی بدل سا گیا تھا۔ ہر طرف ایک پر اسرار سی خاموشی چھائی رہتی تھی، جیسے دیواریں بھی کوئی راز چھپائے بیٹھی ہوں۔ ہماری شادی دو خاندانوں کی رضامندی سے ہوئی تھی اور میں نے ایک خوشگوار زندگی کے خواب دیکھے تھے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے خوابوں کی تعبیر اتنی عجیب اور ناقابل فہم ہوگی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ ہمیشہ خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ میں کمرے میں آ کر کتاب پڑھنے یا اپنے خیالات میں گم ہونے کی کوشش کرتا، لیکن میری تمام تر توجہ اسی کی طرف لگی رہتی۔ مجھے اس کا ہر عمل، ہر حرکت ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ لگنے لگی تھی۔ وہ ہر رات ٹھیک ایک ہی وقت پر میرے لیے دودھ کا ایک گرم پیالہ لے کر آتی۔ اس کا یہ عمل بظاہر تو محبت اور خیال رکھنے کی نشانی تھا، لیکن اس کے انداز میں ایک عجیب سی سختی اور اصرار ہوتا تھا۔ وہ پیالہ میرے ہاتھ میں تھماتی اور پھر میرے سرہانے کھڑی ہو کر مجھے دودھ پینے اور جلدی سو جانے کی تاکید کرتی۔ اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک مشینی سا انداز ہوتا، جیسے وہ کوئی فرض نبھا رہی ہو یا کسی خاص مقصد کی تعمیل چاہتی ہو۔ شروع کے چند دنوں تک تو میں نے اس کی اس عادت کو اس کی محبت اور فکر سمجھا اور بلا چوں چراں وہ دودھ پی کر سو جاتا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس دودھ کو پینے کے بعد مجھ پر ایک عجیب سی غنودگی اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ میری نیند اتنی گہری اور بوجھل ہوتی کہ صبح جاگنے کے بعد بھی میرے سر میں درد اور جسم میں تھکاوٹ کا احساس رہتا۔ مجھے اپنے ارد گرد ہونے والے کسی بھی واقعے کی خبر نہیں ہوتی تھی، جیسے میں کسی گہرے غار میں سو رہا ہوں۔ میرا ذہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ کوئی دھوکہ کر سکتی ہے، لیکن میرے اندر کا انسان مسلسل مجھے خبردار کر رہا تھا کہ کچھ تو ہے جو میری نظروں سے پوشیدہ ہے، کچھ تو ہے جو رات کے اندھیرے میں اس گھر کے اندر ہوتا ہے، اور مجھے اس سے بے خبر رکھنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا کہ کیا اس کی زندگی میں کوئی اور انسان شامل ہے جس سے ملنے کے لیے وہ مجھے اس طرح بے ہوش کرتی ہے۔ یہ خیال میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں سارا دن کام کاج میں مصروف رہتا اور شام کو تھک ہار کر گھر لوٹتا تو اس امید کے ساتھ کہ مجھے میرے گھر میں سکون ملے گا، میری بیوی میرے ماتھے کی تھکن دور کرے گی اور ہم ایک خوشحال جوڑے کی طرح اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ میری ضروریات کا خیال تو رکھتی تھی، میرے کپڑے استری کر دیتی، میرا کھانا وقت پر لگا دیتی، لیکن ان سب کاموں میں ایک مشینی انداز ہوتا۔ اس کے چہرے پر کبھی وہ مسکراہٹ نہیں ہوتی
جو ایک بیوی کے چہرے پر اپنے شوہر کو دیکھ کر ہونی چاہیے۔ وہ مجھ سے بہت کم بات کرتی، اور اگر میں کوئی بات شروع بھی کرتا تو وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ اس کی یہ پر اسرار خاموشی اور سرد مہری میرے دل میں کئی سوالات پیدا کرتی رہتی۔ میں سوچتا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، یا شاید اسے مجھ میں کوئی خامی نظر آتی ہے، لیکن پھر وہ رات کا دودھ اور اس کا وہ پرزور اصرار مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا کہ معاملہ محض ناراضگی یا پسندیدگی کا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا اور بھیانک راز چھپا ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہے۔ میرے والد بہت سخت مزاج اور اصولوں والے انسان تھے، اور انہوں نے ہی میری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے کبھی ان کے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس رشتے میں کوئی ایسی بات تھی جو ہم سب کی نظروں سے پوشیدہ رہ گئی تھی۔ یہ گھر بھی بہت پرانا اور بڑا تھا، جس کے کئی حصے سالوں سے بند پڑے تھے۔ دن کے وقت تو یہ گھر پرسکون لگتا، لیکن رات کے وقت اس کی پرانی دیواریں اور لمبے دالان ایک عجیب سی وحشت پیدا کرتے۔ اور جب سے میری بیوی نے یہ دودھ پلانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، مجھے اس گھر کی ہر چیز سے ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے لگتا کہ جیسے کوئی اندھیرے میں چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور میں اپنے ہی گھر میں ایک قیدی بن کر رہ گیا ہوں۔ آج کی رات میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس قید سے خود کو آزاد کرواؤں گا، اور اس اندھیرے کا سینہ چاک کر کے حقیقت کو باہر نکالوں گا۔ رات کا کھانا ہم دونوں نے بالکل خاموشی سے کھایا۔ اس نے میری طرف ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور میں بھی اسے جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا تاکہ اسے میرے ارادوں کی بھنک نہ پڑ جائے۔ کھانا ختم ہوتے ہی وہ برتن سمیٹ کر باورچی خانے میں چلی گئی، اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی، اور کھڑکی سے باہر کا اندھیرا اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بستر پر بیٹھ گیا اور اپنی سوچوں کو متجمع کرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب سے کچھ دیر بعد وہ اسی معمول کے مطابق دودھ کا پیالہ لے کر آئے گی، اور مجھے آج کسی بھی طرح وہ دودھ نہیں پینا۔ میں نے اپنے ذہن میں پورا منصوبہ تیار کر لیا تھا کہ مجھے کیسے اداکاری کرنی ہے، اور اسے کیسے یقین دلانا ہے کہ میں نے دودھ پی لیا ہے۔ وقت گزرنے کی رفتار بہت سست ہو گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے رک سی گئی تھیں، اور میرے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے، اور حلق سوکھ رہا تھا۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اور کمرے کا دروازہ نہایت آہستگی سے کھلا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں وہی گرم دودھ کا پیالہ تھا جس سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس بھاپ میں مجھے ایک عجیب سی بو محسوس ہوتی تھی جو عام دودھ کی نہیں ہوتی تھی۔ یہ وہی دوا تھی جو وہ روزانہ مجھے دیتی تھی۔ اس نے وہ پیالہ میرے سامنے کیا اور نہایت سپاٹ لہجے میں کہا کہ دودھ پی کر جلدی سو جائیں، صبح آپ کو کام پر بھی جانا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے پیالہ پکڑ لیا اور اسے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں نے گھونٹ بھرنے کی آواز پیدا کی، لیکن دودھ کو حلق سے نیچے نہیں جانے دیا۔ جیسے ہی اس نے الماری کی طرف منہ کیا، میں نے جلدی سے دودھ کا ایک بڑا حصہ اپنے تکیے کے نیچے چھپائے ہوئے ایک موٹے کپڑے میں گرا دیا۔ کپڑے نے فوراً دودھ جذب کر لیا۔ پھر میں نے کھانسی کا بہانہ کیا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا، اور باقی بچا ہوا سارا دودھ کھڑکی کی جالی سے باہر کچی مٹی پر گرا دیا۔ میں نے پیالہ واپس میز پر رکھا اور ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے بہت نیند آ رہی ہو۔ وہ واپس مڑی،
اس نے خالی پیالہ دیکھا اور اس کے کپڑے کی لکیریں کچھ نرم پڑ گئیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے دوا والا دودھ پی لیا ہے۔ میں نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں اور اپنے جسم کو بالکل بے جان سا کر دیا۔ اب میرے صبر اور برداشت کا اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ گئی اور میری سانسوں کو سننے لگی۔ میں نے اپنی سانس کی رفتار کو بہت سست اور گہرا کر دیا، جیسے کوئی انسان بہت گہری نیند میں ہوتا ہے۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کی چبھن میں اپنے بند پپوٹوں کے پار بھی محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میری کوئی ایک غلط حرکت میرا سارا پردہ فاش کر دے گی اور وہ محتاط ہو جائے گی۔ وقت بہت مشکل سے گزر رہا تھا۔ کمرے میں سوائے میری مصنوعی گہری سانسوں اور دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کے اور کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ وہاں بت بنی بیٹھی رہی۔ پورے آدھے گھنٹے تک اس نے کوئی حرکت نہیں کی اور میں بھی پتھر کی طرح ساکت پڑا رہا۔ مجھے اپنے بازوؤں اور ٹانگوں میں اکھڑن محسوس ہونے لگی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے ماتھے کو چھوا۔ اس کا ہاتھ بہت سرد تھا، جیسے برف کا ٹکڑا ہو۔ اس کے چھونے پر بھی میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ جب اسے 100% یقین ہو گیا کہ میں اب ہوش و حواس کی دنیا سے دور جا چکا ہوں، تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کے کپڑوں کی سرسراہٹ پیدا ہوئی اور اس کے قدموں کی آہٹ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو انتہائی معمولی سا کھولا اور دھندلے منظر میں اسے کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دروازے کا دستہ دبایا اور نہایت احتیاط کے ساتھ اسے کھول کر باہر نکل گئی اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں ایک بار پھر گہرا سناٹا چھا گیا۔ میری آنکھیں اب پوری طرح کھل چکی تھیں اور میں اندھیرے میں چھت کو گھور رہا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ چلی گئی تھی، لیکن اس کی موجودگی کا احساس ابھی بھی کمرے کی فضا میں باقی تھا۔ میں نے چند لمحوں تک خود کو بستر پر بالکل ساکت رکھا، تاکہ اگر وہ دروازے کے باہر کھڑی ہو کر میری آہٹ سننے کی کوشش کر رہی ہو تو اسے مجھ پر کوئی شک نہ گزرے۔ میرے کان دروازے کی طرف لگے ہوئے تھے اور میں اس کے قدموں کی مدھم ہوتی ہوئی آواز کو بغور سن رہی تھی۔ وہ آواز دھیرے دھیرے دور ہوتی گئی، یہاں تک کہ مکمل خاموشی میں گم ہو گئی۔ اب میرے لیے اٹھنے کا وقت تھا۔ میں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے اوپر والی چادر کو ہٹایا اور بستر سے نیچے اترنے کی کوشش کی۔ میرے دل کی دھڑکن خوف اور تجسس کی وجہ سے بے قابو ہو رہی تھی اور ذہن میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ میں نے اپنے پاؤں فرش پر رکھے تو سردی کی ایک لہر میرے قدموں سے ہوتی ہوئی پورے جسم میں پھیل گئی۔ رات کے اس پہر فرش کی ٹھنڈی ہڈیوں تک پہنچ رہی تھی، لیکن میرے اندر لگی ہوئی آگ اس سرد سردی سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ میں نے اپنے قدموں کو نہایت آہستگی سے آگے بڑھایا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میرے چلنے سے کوئی ہلکی سی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آنے والی چاند کی مدھم سی روشنی فرش پر ایک لکیر بنا رہی تھی۔ میں اسی روشنی کے سہارے دروازے تک پہنچا۔ میرا ہاتھ دروازے کے دستے تک پہنچنے میں یوں کانپ رہا تھا جیسے میں کسی انتہائی خطرناک چیز کو چھونے جا رہا ہوں۔ میں نے دستے کو مضبوطی سے پکڑا اور اسے نہایت آہستگی کے ساتھ نیچے کی طرف لوہے دیا۔ لوہے کے دستے کی ہلکی سی آواز بھی اس خاموشی میں کسی دھماکے سے کم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔
میں نے سانس روک کر دروازے کو تھوڑا سا اپنی طرف کھینچا تاکہ ایک چھوٹی سی درز بن جائے جس سے میں باہر کا منظر دیکھ سکوں۔ میں نے اپنی ایک آنکھ اس درز کے ساتھ لگائی اور باہر راہداری میں جھانکنے کی کوشش کی۔ راہداری مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی گزرگاہ کا منظر پیش کر رہی تھی، لیکن کچھ فاصلے پر مجھے اس کا سایہ نظر آیا۔ وہ اندھیرے میں چلتی ہوئی گھر کے پچھلے حصے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ دروازہ مزید کھولا اور اپنے قدم باہر راہداری میں نکال لیے۔ باہر کی ہوا کمرے کی نسبت زیادہ سرد اور بوجھل تھی۔ دیواروں کے سائے کا سہارا لیتا ہوا چھپتا چھپاتا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میری آنکھیں بند اندھیرے کی عادی ہونے لگی تھیں، لیکن خوف کے مارے میری بصارت جیسے دھند لا رہی تھی۔ میرا ہر قدم ایک عذاب کی طرح تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی پرانی لکڑی یا فرش کا کوئی حصہ میرے پاؤں کے نیچے آ کر آواز نہ پیدا کر دے۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا تاکہ اندھیرے میں بھی مجھے راستہ ملتا رہے اور میں کسی چیز سے ٹکرا کر گر نہ جاؤں۔ گھر کا یہ حصہ بہت پرانا تھا اور اس کی دیواروں سے ایک عجیب سی بو آتی تھی جو برسوں کی بندش اور سیلن کی وجہ سے پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، جیسے اسے یقین ہو چکا ہو کہ اس گھر میں اس وقت کوئی بھی جاگ نہیں رہا اور اس کا راز بالکل محفوظ ہے۔ اس کا یہ یقین ہی میرا سب سے بڑا ہتھیار تھا جس نے مجھے ہمت دی کہ میں اس کا پیچھا جاری رکھوں۔ میرا دماغ مسلسل مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ آخر وہ اس وقت کہاں جا رہی ہے اور اس ویرانے میں اس کا کون سا راز چھپا ہے۔ مجھے شدت سے شک ہونے لگا تھا کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی اور مرد شامل ہے جس سے رات کے اندھیرے میں ملاقات کرنے کے لیے وہ مجھے روزانہ اس طرح بے ہوشی کی نیند سلاتی ہے۔ یہ خیال میرے دل پر کسی تیز دھار آلے کی طرح چل رہا تھا۔ کوئی بھی شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے، اور وہ بھی اتنی مکاری اور منصوبہ بندی کے ساتھ۔ میرے اندر غصے اور انتقام کی ایک آگ بھڑکنے لگی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیوں کو مضبوطی سے بھینچ لیا اور دانت پیسنے لگا، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے اور اصل حقیقت تک پہنچنا ہے۔ جذبات میں آ کر کوئی بھی غلط قدم میرا سارا کھیل بگاڑ سکتا تھا۔ وہ اب راہداری کے موڑ پر پہنچ چکی تھی اور اس کے مڑتے ہی وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب وہاں صرف گپ اندھیرا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے مزید دیر کی تو میں اس کا کھوج کھو دوں گا۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار تھوڑی سی تیز کی، لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ میں اس موڑ تک پہنچا اور دیوار کے ساتھ لگ کر آگے کی طرف جھانکا۔ وہ اب بڑے دالان سے گزر رہی تھی جو گھر کے عقبی حصے کی طرف جاتا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا، جیسے وہ یہ راستہ روزانہ طے کرتی ہو۔ اس دالان میں کچھ پرانا فرنیچر اور بیکار چیزیں پڑی رہتی تھیں، اور دن کے وقت بھی یہاں ایک عجیب سی ویرانی چھائی رہتی تھی۔ رات کے اس وقت یہاں کا منظر مزید خوفناک ہو چکا تھا۔ کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی چاندنی پرانے سامان پر پڑ رہی تھی اور ان کے سائے کسی دیو ہیکل مخلوق کی طرح دیواروں پر ناچ رہے تھے۔ وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی اور اس کا یہ پرسکون انداز مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جو عورت دن کے اجالے میں اتنی معصوم اور بھولی بھالی نظر آتی ہے، وہ رات کے اندھیرے میں اتنی پر اسرار اور خطرناک کیسے ہو سکتی ہے۔ میں بھی دبے قدموں اس دالان میں داخل ہو گیا۔ میری پوری توجہ اس کے قدموں کی آہٹ اور اس کے سائے پر مرکوز تھی۔
میں ہر اس جگہ پر پاؤں رکھنے سے گریز کر رہا تھا جہاں سے آواز پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا۔ میرے دل کی دھڑکن میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آواز اتنی بلند ہے کہ وہ بھی سن لے گی، لیکن وہ اپنے ہی دھیان میں آگے بڑھ رہی تھی۔ دالان کو عبور کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے تنگ راستے پر مڑ گئی جو سیدھا گھر کے عقبی اور پرانے دروازے کی طرف جاتا تھا۔ یہ دروازہ لکڑی کا بنا ہوا تھا اور بہت پرانا ہو چکا تھا۔ اسے کھولنے پر ایک کرخت سی آواز پیدا ہوتی تھی جو رات کی خاموشی میں بہت دور تک سنائی دے سکتی تھی۔ وہ دروازے کے بالکل قریب جا کر رک گئی اور اپنے ہاتھوں سے دروازے کی بھاری کنڈی کو ٹٹولنے لگی۔ میں ایک پرانی الماری کے سائے میں چھپ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اسے نہایت مہارت سے کنڈی کو اس طرح کھولا کہ کوئی قابل ذکر آواز پیدا نہ ہوئی۔ اس کی یہ مہارت اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ یہ کام پہلی بار نہیں کر رہی، بلکہ یہ اس کا روز کا معمول ہے۔ دروازہ کھلتے ہی سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر داخل ہوا جس نے میرے جسم میں ایک جھرجھری سی پیدا کر دی۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئی اور دروازہ اس کے پیچھے کھلا رہ گیا۔ باہر عقبی صحن تھا جس کے آگے صرف ویرانی اور اندھیرا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میں ایک ایسے راستے پر قدم رکھنے جا رہا ہوں جس کی منزل میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا، ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور الماری کے سائے سے باہر نکل آیا۔ میں نے کھلے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کی چوکھٹ کو پار کیا۔ باہر قدم رکھتے ہی رات کی تاریکی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور چھپتا چھپاتا اس ویران اور تاریک صحن تک پہنچ گیا۔ گھر کا پچھلا صحن مکمل طور پر گپ اندھیرے اور ویرانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پار کرتے ہی سرد ہوا کے ایک تیز جھونکے نے میرے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ جگہ دن کے اجالے میں بھی کسی کھنڈر کا منظر پیش کرتی تھی اور رات کی اس گہری تاریکی میں تو اس کی وحشت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے پرانے درختوں کی شاخیں ہوا میں جھولتی ہوئی کسی خوفناک دیو کی طرح لگ رہی تھیں اور سوکھے پتوں کی سرسراہٹ خاموشی کو چیرتی ہوئی میرے دل میں اتر رہی تھی۔ میرے قدموں تلے آنے والا ہر سوکھا پتا ایک ایسی آواز پیدا کر رہا تھا جو میرے اعصاب کو مزید کمزور کر رہی تھی۔ میں نے اپنے قدموں کو انتہائی سست کر لیا تاکہ میری آہٹ اس تک نہ پہنچ سکے۔ وہ مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ صحن کی مٹی پر چلتے ہوئے میرے پاؤں بھاری ہو رہے تھے، جیسے زمین مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہو، لیکن میرا تجسس میرے خوف پر حاوی تھا۔ میں ایک پرانی اور خستہ حال دیوار کے سائے میں چھپ گیا اور وہاں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ صحن کے آخری سرے پر موجود ایک بہت پرانے اور گھنے درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی حرکات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بے چینی سے کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ بار بار اپنے پہلو بدل رہی تھی اور اندھیرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی۔ اس کا یہ اضطراب اور بے چینی میرے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ کسی خاص شخص سے ملنے کے لیے اس ویرانے میں آئی ہے۔ رات کی اس گہری خاموشی میں میرے ذہن میں کئی طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری محبت اور خلوص میں ایسی کون سی کمی رہ گئی ہے کہ اسے کسی غیر مرد کا سہارا لینا پڑا۔
میں نے اسے ہر طرح کی خوشی دینے کی کوشش کی تھی اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا، لیکن شاید اس کے دل میں شروع سے ہی کوئی چور چھپا ہوا تھا جو مجھے اس کی آنکھوں میں کبھی نظر نہیں آیا۔ میری سوچوں کا دائرہ مزید وسیع ہوتا جا رہا تھا اور میرا غصہ بے قابو ہونے لگا۔ میں وہیں دیوار کے سائے میں کھڑا اس کی ہر حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اچانک دیوار کے پار سے کچھ آہٹ ہوئی اور چند ہی لمحوں بعد ایک سایہ دار شخص عقبی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا۔ یہ منظر دیکھتے ہی میری رگوں میں خون کھولنے لگا۔ وہ شخص اندھیرے میں چھپتا ہوا سیدھا میری بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی لمبی جسامت اور تیز قدموں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا شخص ہے جو رات کے اندھیرے میں اس طرح کے کام کرنے کا عادی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میری بیوی جو میرے سامنے ہمیشہ ایک معصوم اور پاک دامن عورت ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، اب رات کے اندھیرے میں کسی غیر مرد کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کچھ خسر پھسر ہونے لگی جسے میں اتنے فاصلے سے سن بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ان کے ملنے کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور ان کی یہ ملاقات کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ میرا شک مکمل طور پر یقین میں بدل گیا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، اور یہ دھوکہ کوئی ایک آدھ دن کا نہیں بلکہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ میری بیوی نے اپنے ارد گرد ایک بار پھر محتاط نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے لباس کے اندر چھپایا ہوا ایک موٹا سا لفافہ نکالا اور اس اجنبی شخص کے حوالے کر دیا۔ اس لفافے میں کچھ اہم کاغذات تھے جن کی سرسراہٹ اندھیرے میں بھی واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص نے وہ لفافہ بڑی احتیاط کے ساتھ پکڑا اور اسے اپنے لباس کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ اس ساری کارروائی کے دوران ان دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور خوف تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا جرم کر رہے ہوں۔ یہ سب دیکھ کر میرے ذہن میں ایک نیا دھماکہ ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر اس لفافے میں ایسا کیا ہے جو اتنی رات گئے چھپ کر اس شخص کو دے رہی ہے؟ کیا وہ میرے گھر کی قیمتی اشیاء یا جائیداد کے کاغذات ہیں، یا پھر وہ میرے خاندان کا کوئی ایسا راز ہے جس کی مدد سے وہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے؟ کیا اس نے مجھ سے شادی صرف اس مقصد کے لیے کی تھی کہ وہ میرے گھر میں داخل ہو کر مجھے لوٹ سکے، یا اس کے پیچھے کوئی اور خوفناک مقصد پوشیدہ ہے؟ یہ تمام سوالات میرے دماغ کو سن رہے تھے اور میں اس اذیت ناک حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ میری محبت اس قدر اندھی تھی کہ میں ایک آستین کا سانپ پال رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہ تمام لمحات چلنے لگے جب اس نے میرے ساتھ محبت کے جھوٹے دعوے کیے تھے، اور میں بے وقوفوں کی طرح اس کی ہر بات پر اندھا یقین کرتا رہا تھا۔ میں خود کو ایک احمق اور بے بس انسان محسوس کر رہا تھا جس کی زندگی کا سودا کیا جا رہا تھا اور اسے کانوں کان خبر تک نہیں تھی۔ سرد رات کی خنکی میرے جسم کو تو ٹھنڈا کر رہی تھی، لیکن میرے اندر غصے اور صدمے کی شدت سے ایک لاوا پک رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو اتنی سختی سے بھینچا کہ میرے ناخن میرے گوشت میں چبھنے لگے۔ میری آنکھوں سے بے بسی اور غصے کے آنسو بہنے لگے، لیکن میں نے خود کو رونے سے روکا۔ مجھے اس وقت کمزور نہیں پڑنا تھا، بلکہ مجھے اس غداری کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا تھا۔ میں وہیں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور میرا اندر انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا
اور انہیں یہاں سے بھاگنے کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ میں ان کے ہر جھوٹ اور ہر فریب کو بے نقاب کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے کس انسان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میرے اندر کا سارا خوف اور ساری کمزوری ختم ہو چکی تھی اور اب میری رگوں میں صرف اور صرف انتقام کا زہر دوڑ رہا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے قدموں کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ قدم میری زندگی کا سب سے مشکل قدم ہوگا، لیکن مجھے یہ قدم اٹھانا تھا کیونکہ میں مزید کسی اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں اپنی تباہ ہوتی ہوئی زندگی کو یوں خاموشی سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اس پرانی دیوار کے سائے سے نکلنے ہی والا تھا کہ میرے دل میں ایک اور خیال آیا کہ شاید مجھے کچھ دیر اور انتظار کرنا چاہیے اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مجھے ان کے پورے منصوبے کا علم ہو سکے اور میں جان سکوں کہ وہ میرے خلاف کیا سازش رچ رہے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں کو ان کی طرف لگا دیا، لیکن وہ بہت دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے اور ہوا کی سرسراہٹ ان کی آوازوں کو مجھ تک پہنچنے سے روک رہی تھی۔ مجھے صرف اتنی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کسی بہت ہی حساس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور وہاں وہ شخص میری بیوی کو مزید کوئی کام سونپ رہا ہے۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے مزید دیر کی تو شاید وہ شخص لفافہ لے کر وہاں سے فرار ہو جائے اور میرے ہاتھ کچھ نہ آئے، اس لیے یہی صحیح وقت تھا کہ میں ان کے سامنے جاؤں اور ان کے اس بھیانک کھیل کا خاتمہ کروں۔ میں اپنی تمام تر ہمت اور طاقت کو یکجا کیا اور اپنے ارادے کو مزید پختہ کر لیا۔ آج کی رات میری زندگی کی ایک فیصلہ کن رات تھی جس نے میرے مستقبل کا تعین کرنا تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو ہر قسم کے جذبات سے پاک کر لیا اور خود کو ایک ایسے انسان میں تبدیل کر لیا جس کا مقصد صرف اور صرف سچائی کو سامنے لانا تھا۔ میرا پورا وجود ایک آگ بن چکا تھا اور میں اس آگ میں ان دونوں کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کسی بھی صورت ان کو معاف نہیں کروں گا اور اپنی برباد ہونے والی زندگی کے ایک لمحے اور اپنے ٹوٹے ہوئے مان کے بدلے میں اس غداری کا حساب لوں گا۔ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور مجھ سے مزید ایک لمحے کا بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں دیوار کے سائے سے باہر نکلا اور پوری طاقت کے ساتھ ان دونوں کی طرف جھپٹا۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ دونوں چونک گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتے، میں نے اس اجنبی شخص کا گریبان مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ میں اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ اس شخص نے انتہائی پھرتی اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا اور مجھے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے گرا، لیکن فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے اپنے لباس کی جیب سے ایک سرکاری محکمے کی شناختی دستاویز نکالی اور انتہائی رعبدار آواز میں مجھے بتایا کہ وہ کوئی چور یا میری بیوی کا آشنا نہیں، بلکہ ملک کے سب سے بڑے تفتیشی ادارے کا ایک اعلیٰ افسر ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا، لیکن اس سے بھی بڑا صدمہ مجھے اس وقت پہنچا جب میری بیوی نے انتہائی سپاٹ اور سرد لہجے میں مجھے بتایا کہ وہ بھی دراصل اسی سرکاری محکمے کی ایک خفیہ اہلکار ہے اور اس گھر میں میری بیوی بن کر آنے کا اس کا واحد مقصد میرے والد کے ان سنگین اور پوشیدہ جرائم کے خلاف ٹھوس ثبوت جمع کرنا تھا جو وہ برسوں سے انتہائی رازداری کے ساتھ کر رہے تھے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔
میرا سارا غصہ اور انتقام کا جذبہ ایک پل میں برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، اور اس کی جگہ ایک نامعلوم اور گہرے خوف نے لے لی۔ وہ عورت جسے میں اپنی شریک حیات سمجھتا تھا، وہ میرے سامنے ایک بالکل اجنبی اور سرکاری اہل کے روپ میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی معصومیت یا فرما برداری نہیں تھی، بلکہ ایک فرض شناس اور سخت گیر اہلکار کی جھلک تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد ایک بہت بڑے اور خطرناک جرائم پیشہ گروہ کے سرغنہ ہیں، جو ظاہری طور پر تو ایک عزت دار تاجر کے روپ میں رہتے ہیں، لیکن ان کا اصل دھندا غیر قانونی ہتھیاروں کی خرید و فروخت اور معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ اس لفافے میں جو اس نے ابھی اس افسر کو دیا تھا، ان تمام کالے دھندوں کی مکمل اور حتمی تفصیلات موجود ہیں، جن کی تلاش میں ان کا محکمہ پچھلے کئی سالوں سے سرگرداں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو اور میں کسی گہری کھائی میں گرتا جا رہا ہوں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا ہماری شادی، ہماری محبت اور وہ ہمارے رشتے جو ہم نے اس عرصے میں بنائے، وہ سب جھوٹ تھے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی بے دردی سے جواب دیا کہ اس کا مجھ سے کوئی جذباتی یا خاندانی لگاؤ نہیں تھا، اور یہ شادی محض ایک سرکاری مہم کا حصہ تھی تاکہ وہ میرے گھر کے اندر داخل ہو سکے اور ان تمام خفیہ کمروں اور تجوریوں تک رسائی حاصل کر سکے جہاں میرے والد اپنے تمام کالے چٹھے چھپا کر رکھتے تھے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ رات کا دودھ اور اس میں ملائی جانے والی بے ہوشی کی دوا اس لیے تھی تاکہ میں گہری نیند سوتا رہوں، اور وہ رات کے پچھلے پہر بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے محکمے تک معلومات پہنچا سکیں اور گھر کی تلاشی لے سکے۔ یہ سب سن کر میری روح تک کانپ گئی، میرا سارا وجود لرزنے لگا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا اتنا بھیانک اور تاریک پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ میں اپنے باپ کو ایک بہت ہی اصول پسند اور نیک انسان سمجھتا تھا، لیکن آج ان کی اصلیت جان کر مجھے اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ اور دوسری طرف وہ عورت تھی جس سے میں نے سچی محبت کی تھی، جس کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، وہ بھی میرے ساتھ ایک کھیل کھیل رہی تھی۔ میرے جذبات، میری محبت، میری وفاداری اس کے لیے صرف ایک سیڑھی تھی جس پر چڑھ کر اس نے اپنا فرض پورا کیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سینے میں کسی نے خنجر اتار دیا ہو اور اسے مسلسل گھما رہا ہو۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں وہیں مٹی پر گر گیا اور میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ افسر اپنے ساتھی کو مزید ہدایات دے رہا تھا، اور میری بیوی، جسے اب میں اہلکار کہنا بہتر سمجھوں گا، پوری مستعدی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ انہیں میری حالت اور میری تباہی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ان کے لیے میں صرف ایک مجرم کا بیٹا تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنا مقصد حاصل کیا تھا۔ اس ویران صحن میں رات کی سردی اور تاریکی میرے اندر کی سردی اور اندھیرے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ مجھے اپنا پورا گھر ایک خوفناک قید خانہ لگنے لگا جس کی بنیادیں جھوٹ اور فریب پر رکھی گئی تھیں۔ میرے کانوں میں اب بھی اس کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جن میں اس نے میرے باپ کے جرائم کی تفصیل بتائی تھی۔ اس نے بتایا کہ کیسے میرے باپ نے کئی بے گناہ لوگوں کی جانیں لیں، اور کیسے انہوں نے اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے ناجائز طریقے استعمال کیے۔ یہ سب سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔
میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی جس انسان کے سائے میں گزاری، جس کی انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سیکھا، وہ انسان اندر سے اتنا کالا اور ظالم ہو سکتا ہے۔ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں، میرے ارد گرد کی ہر چیز مجھے اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں کوئی ستارہ نہیں تھا، بلکہ میری زندگی کی طرح جو اب مکمل طور پر بے نور ہو چکی تھی۔ میں اس درد اور اذیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت میرے دل اور دماغ پر طاری تھی۔ ایک طرف باپ کا وہ بھیانک چہرہ تھا جسے میں پہچاننے سے انکاری تھا، اور دوسری طرف وہ عورت تھی جس نے میرے بھروسے کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے ہر رات میرے سونے کے بعد میرے باپ کے کمرے کی چابیاں حاصل کر کے ان کی تجوریوں سے کاغذات نکال کر ان کی نقل تیار کرتی تھی اور پھر انہیں احتیاط کے ساتھ واپس رکھ دیتی تھی۔ یہ سب اس قدر صفائی اور مہارت سے کیا گیا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور آج اس نے وہ آخری ثبوت بھی حاصل کر لیا تھا جس کی بنیاد پر میرے باپ کو ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جا سکتا تھا۔ میں بے بسی کی تصویر بنا ہوا مٹی پر بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا میں اندر جا کر اپنے باپ کو اس خطرے سے آگاہ کروں، یا یہیں بیٹھ کر اپنے گھر کو برباد ہوتے ہوئے دیکھوں؟ لیکن میرا ضمیر مجھے اپنے باپ کے ان جرائم کا ساتھ دینے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے، لیکن اس سچائی کا سامنا کرنا میرے لیے موت سے بھی زیادہ کٹھن تھا۔ میری بیوی کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو، اور واقعتاً اس نے ایک بڑی جنگ جیتی تھی، لیکن اس جنگ میں ہارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہ معصوم دل تھا جس نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور میری آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا اس پورے عرصے میں کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں میرے لیے کوئی ہمدردی یا کوئی احساس پیدا نہیں ہوا؟ کیا اس کے لیے میری محبت اور میری سچائی کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ لیکن اس کی سرد نگاہیں مجھے بتا رہی تھیں کہ اس کے سینے میں دل کی جگہ ایک پتھر دھڑکتا ہے جس کا مقصد صرف اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ اس نے میری طرف ایک نظر دیکھی اور پھر اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کا یہ عمل میرے لیے کسی تماچے سے کم نہیں تھا۔ اس نے مجھے واضح کر دیا تھا کہ میں اس کے لیے اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور میرا اس کی زندگی میں کوئی کردار باقی نہیں رہا۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد کہ میری ساری زندگی ایک جھوٹ کے گرد گھومتی رہی ہے، میرے اندر جینے کی کوئی رمق باقی نہیں بچی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور میرا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی اور میرے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ میں نے بار بار اپنے ذہن کو جھٹکنے کی کوشش کی کہ شاید یہ سب ایک برا خواب ہے اور صبح ہوتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ذہن کی ٹھنڈی مٹی کا احساس اور میرے سامنے کھڑے وہ دو افراد مجھے یہ باور کروا رہے تھے کہ یہی میری اصل حقیقت ہے جس سے میں اب کبھی بھاگ نہیں سکتا۔ اس نے مجھے مزید بتایا کہ اس کا محکمے کے ساتھ رابطہ ہر رات اسی ویران صحن سے ہوتا تھا، اور وہ اسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر ساری معلومات اور ثبوت اکٹھے کرتی تھی۔ وہ دن کے وقت ایک عام گھریلو عورت کا روپ دھارے رکھتی تھی تاکہ گھر کے نوکروں اور باقی افراد کو کوئی شک نہ ہو۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک نابینا انسان کی طرح رہ رہا تھا۔
جس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس گھر کے ہر کونے میں گزاری تھی، لیکن مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ انہی دیواروں کے پیچھے اتنے بڑے جرائم کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ میرے والد کے چہرے پر موجود وہ شفقت جو میں نے ہمیشہ محسوس کی تھی، اب مجھے ایک دھوکہ لگ رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ جو انسان باہر کی دنیا میں اتنے ظلم کرتا ہو، وہ اپنے گھر میں اتنا شفیق کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید یہ ان کی دوہری شخصیت تھی جس نے مجھے اور باقی سب کو اندھیرے میں رکھا ہوا تھا، اور اب اس دوہری شخصیت کا پردہ چاک ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ افسر اپنے پاس موجود ایک آلے پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے محکمے کے دیگر لوگوں کو یہاں پہنچنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس گھر کا وہ سکون جس کا میں ہمیشہ سے عادی تھا ہمیشہ کے لیے چھن جانے والا تھا۔ میں ان تمام حالات سے نمٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، تاکہ مجھے یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے۔ میرا پورا وجود ایک شدید صدمے کی حالت میں تھا، اور میرے اعصاب اس قدر دباؤ کا شکار تھے کہ مجھے اپنے جسم کا کوئی حصہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں درختوں کی شاخیں مجھے کسی بھوت کی طرح ڈرا رہی تھیں، اور صحن میں پڑی ہوئی ہر چیز مجھ پر ہنس رہی تھی، جیسے وہ سب میرے اس انجام پر خوش ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ یہ آنسو صرف میری ٹوٹی ہوئی محبت کے نہیں تھے، بلکہ میری اس پہچان کے بھی تھے جو آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ میں ایک ایسے شخص کا بیٹا بن گیا تھا جس کا نام اب تاریخ کے سیاہ اوراق میں لکھا جانا تھا، اور میری اپنی زندگی کا کوئی وجود نہیں رہا تھا۔ میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا اس انتظار میں تھا کہ کب یہ رات اپنا بھیانک ترین روپ لے کر میرے سامنے آتی ہے، اور کب یہ سارا تماشا حتمی انجام تک پہنچتا ہے، کیونکہ اس وقت میرا دل اور دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو چکے تھے، اور میں ایک زندہ لاش کے سوا کچھ نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد گھر کے باہر بھاری گاڑیوں کے رکنے کا شور بلند ہوا، اور رات کی خاموشی مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ باہر کا بڑا دروازہ زور سے دھکا دے کر کھولا گیا، اور درجنوں مسلح سرکاری محافظ تیز قدموں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں بھاری ہتھیار تھے، اور ان کے چہروں پر انتہائی سختی تھی۔ انہوں نے پورے گھر کو تیزی سے اپنے گھیرے میں لے لیا، اور کسی کو بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ تفتیشی افسر اور میری بیوی جو اب مکمل طور پر ایک سرکاری اہلکار بن چکے تھے، ان مسلح لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ میں بے بسی کی تصویر بنا صحن کی مٹی ٹھنڈی پر بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت اور طاقت باقی نہیں تھی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا راستہ روک سکوں، یا اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کر سکوں۔ چند ہی منٹوں کے بعد وہ محافظ میرے باپ کو ان کے کمرے سے نکال کر باہر صحن میں لے آئے۔ میرے باپ کے ہاتھوں میں لوہے کی بھاری زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، اور ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ باپ جسے میں نے ہمیشہ ایک انتہائی طاقتور اور رعبدار انسان کے طور پر دیکھا تھا، آج وہ ایک بے بس اور لاچار مجرم کی طرح سب کے سامنے کھڑا تھا۔ انہوں نے میری طرف ایک نظر دیکھا، لیکن ان کی آنکھوں میں کوئی پشیمانی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی حزمیت اور غصہ تھا۔ محافظوں نے انہیں سختی سے پکڑا ہوا تھا، اور وہ انہیں کھینچتے ہوئے باہر کھڑی گاڑیوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ میری بیوی نے جاتے ہوئے ایک آخری بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی جذبہ، کوئی رحم یا کوئی احساس باقی نہیں تھا۔
اس نے اپنا فرض اور اپنی مہم کامیابی سے پوری کر لی تھی، اور اب میں اس کے لیے ایک گزرے ہوئے کل سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ وہ افسر کے ساتھ مل کر گاڑی میں بیٹھی، اور وہ تمام گاڑیاں گرد اڑاتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئیں۔ گھر کے دروازے کھلے پڑے تھے، اور صحن میں ہر طرف بھاری جوتوں کے نشانات اور بکھری ہوئی مٹی تھی، جو اس اچانک آنے والی تباہی کا ثبوت دے رہی تھی۔ میں وہیں ویران صحن میں مٹی پر بیٹھا رہ گیا۔ میرا بسا بسایا گھر مکمل طور پر اجڑ چکا تھا۔ میری محبت، میرا بھروسہ، میری خاندانی عزت اور میرے باپ کا مان، سب کچھ ایک ہی رات میں خاک میں مل چکا تھا۔ میں اب اس بھری دنیا میں بالکل تنہا اور لاوارث تھا۔ میرے سر پر اب کوئی سایہ نہیں تھا، اور میری زندگی ایک ایسے اندھیرے اور گہرے غار میں تبدیل ہو چکی تھی جس سے باہر نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس خاموش اور تباہ حال گھر میں اکیلا بیٹھا اپنے بھیانک مقدر پر آنسو بہا رہا تھا، اور میری زندگی کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے انتہائی خوفناک، دردناک اور عبرتناک انجام کو پہنچ چکا تھا۔